اب کہتے ہیں جناب کیا کریں، دروازے پر آ جاتا ہے، کسی کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے، کسی کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے۔ بھئی کھانا کھلا دو، منع نہیں کرتے ہیں اسے۔ جواری بھی ہوتے ہیں، شرابی بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر چرسی بھی ہوتے ہیں، نشیڑی بھی ہوتے ہیں، عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ لہٰذا یہ بھکاری پن جو ہے نا قوم مسلم کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو فروغ دیا ہے ہم نے، خاص کر کے ہماری جو خواتین ہیں نا، مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ کہتی ہیں، بعض لوگ تو کہتی ہیں اللہ والا ہے بیچارہ، یہ اللہ والا، اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج کچھ باتیں ایسی کلیئر کروں گا کہ آپ سوچیں گے کہ یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو۔ ہمارے در پہ بھکاری آیا، اب یہ جو بھکاری پن ہے نا، بیگرس، بھکاری، مانگنے والے، سوالی، یہ ہماری قوم کا بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں کہ ان بھکاریوں کی وجہ سے پوری قوم مسلم کو اس بھکاری کے لباس میں ہی دکھایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھو، جبکہ سب سے سخاوت کرنے والی قوم قوم مسلم ہے، لوگ دکھا کر کے سوشل میڈیا پر سخاوت کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم سیدھے ہاتھ سے دو تو تمہارے الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس طرح صدقہ اللہ کی راہ میں دیا۔ یہ جو بھکاری ہے نا، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرماتے، پیشے ور بھکاری، کمرشل پیشے ور بھکاری، جن کا پیشہ بن گیا مانگنے کا، ان کو دینا ناجائز و حرام ہے۔ پیشہ ور بھکاری، ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ جو ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں نا، جن کا پیشہ بنا لیا، اب سوچیں کہ مولانا صاحب یہ تو نیا مسئلہ لے کے آ گئے آپ، ہم تو صدیوں سے لے کے آ رہے ہیں، یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ ارے اللہ کے نام کو تو استعمال کر رہا ہے۔ اسلام میں سوال کرنا، کسی سے مانگنا اتنی دیر ہی جائز ہے جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے نا، اتنا ہی سوال کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ سوال کرنا جائز نہیں۔ لیکن بھکاری نے کیا کیا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا بھیک مانگنا۔ اب اس کے لیے جائز تھوڑی تھا، زندگی میں مقصد بنانا، بھیک کو مقصد بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ضرورت کے حساب سے آپ سوال کر سکتے، بھائی قرضہ چڑھ گیا آپ پر، آپ غریب ہو گئے، بچوں کو کھانے کھلانے کے لیے نہیں ہے، آپ بالکل سوال کر سکتے، لیکن اتنا ہی جتنی آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب وہ شخص جس کا کام ہے زندگی بھر مانگنا، سوال کرنا، بھیک مانگنا، وہ تو گناہ کر رہا ہے نا، بھائی گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں شراب پیوں، میں شرابی ہوں، اور آپ سے کہے یار مجھے شراب کی بڑی طلب لگی ہے، ذرا ایک بوتل کے پیسے دے دو، ثواب سمجھ کے کرو گے آپ؟ بوتل لا کر دے گے ثواب ملے گا؟ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ آپ نے گناہ پر اس کی مدد کر دی، کر دی کہ نہیں کر دی؟ بھکاری غلط کام کر رہا ہے، بھیک مانگنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، مال جمع کیا ہوا ہے، ہزاروں روپے اس کے پاس ہے، پھر بھی وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور ہم بھیک دے دے کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اور آقا فرماتے، الدال علی الخیر کفاعلہ، الدال علی الشر کفاعلہ، بھلائی کی طرف راہ دکھانے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے، گناہ کی طرف راہ دکھانے والا بھی گناہ کرنے والے کی طرح۔ ہم نے مدد کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لوگوں کی مدد کرو بھلائی کے کاموں میں اور اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں کی مدد مت کرو دشمنی کے معاملے میں یا پھر گناہ کے معاملے میں، لوگوں کی مدد مت کرو۔ اور ہم بھکاری کو بھیک دے دے کر کے اس کو پکا کریں کہ ہاں تم مانگ، ہم دے رہے ہیں تجھے۔ اس میں وہ کیا ہو رہا ہے؟ پکا ہو رہا ہے، گویا کہ ہم اسے بھکاری بنا رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں جناب کیا کریں، دروازے پر آ جاتا ہے، کسی کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے، کسی کو خالی نہیں لوٹانا چاہیے۔ بھئی کھانا کھلا دو، منع نہیں کرتے ہیں اسے، پانی پلا دو۔ لیکن اگر آپ بھیک دے رہے ہو اور بھیک مانگنا اس کا پیشہ بنا ہوا ہے، وہ زندگی بھر بھیک مانگ رہا ہے اور وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو اور گناہ پر ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اور ہم اس کو مزید گنہگار بنا رہے ہیں۔ لہٰذا گناہ پر مدد کرنے والا بھی گناہ کرنے والے کی طرح۔ اور یہ آج بڑا پیشہ بنا ہوا ہے بھکاری۔ ایک حدیث پاک مجھے سننے کو ملی،
کہ اسلام جو ہے نا وہ خودداری کا درس دیتا ہے۔ خودداری کا مطلب کیا ہے؟ جسے آج کے زمانے میں اگر موجودہ بھاشا میں کہوں نا تو آتم نربھر، آتم نربھر، اپنے آپ کے اوپر بھروسے مند رہنا کہ بھئی خود کا کام خود کرو، کسی کے سہارے مت جیو، اللہ کے بھروسے رہو، آتم نربھر بنو۔ یہ اسلام ہمیں درس دیتا خودداری کا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہے، اچانک حضور کے ہاتھ سے تلوار زمین پہ گر گئی۔ اب زمین پہ تلوار گری، صحابہ کرام ساتھ ہیں، اگر حضور ایک صحابی کو اشارہ کرتے تو 10 صحابی آ کر کے حضور کی مدد کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کی تلوار ہے کہ نہیں؟ یہ کون نہیں چاہے گا حضور کی مدد کرے؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے نہیں کہا مجھے میری تلوار پکڑاؤ، اونٹ کو نیچے بٹھایا، سواری سے نیچے اترے، اپنی تلوار اٹھائی، واپس سواری پر سوار ہوئے اور اونٹ کو کھڑا کیا۔ بظاہر اس میں کوئی اتنا تعجب والا واقعہ نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں اس سے درس ملتا ہے کہ انسان کو اپنے کام اپنے دم پہ کرنے چاہیے۔ کائنات کے مالک و مختار ہو کر کے، دو عالم کے سردار ہو کر کے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ دیکھو دوسروں کے سہارے نہیں بلکہ اپنی زندگی اپنے دم پہ گزارو اگر اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی۔ تو یہ بھیک مانگنے کا جو پیشہ ہے نا، یہ قوم مسلم کو بدماش اور برباد کرنے کا پیشہ۔ اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد جو ہے نا نکٹھے نٹھلے ناکارے بن کر کے نوجوان ہٹے کٹے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے، کیونکہ جب مفت کا مل رہا ہے تو کون محنت کرے؟ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ان کو دینا ہی جائز نہیں۔ آپ منع کر دیجئے، وہ بددعائیں دے کوئی بات نہیں، اس کی بددعا لگے بھی نہیں، بددعا لگتی ہے اللہ والوں کی۔ عام طور پر ان کے کردار کیسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے، یہ جواری بھی ہوتے ہیں، شرابی بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر چرسی بھی ہوتے ہیں، نشیڑی بھی ہوتے ہیں، عام طور پر ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ لہٰذا یہ بھکاری پن جو ہے نا قوم مسلم کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو فروغ دیا ہے ہم نے، خاص کر کے ہماری جو خواتین ہیں نا، مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ کہتی ہیں، بعض لوگ تو کہتی ہیں اللہ والا ہے بیچارہ، یہ اللہ والا، اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ جا کر کے دیکھو دربار خواجہ صوفی امید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، میں زیادہ دور نہیں لے کر کے جاؤں گا، آپ ان کو باہر ہی دیکھو گے، کبھی مسجد کی صفوں میں یہ نظر نہیں آئے، نہیں آتے ہیں یہ مسجد کی صفوں میں۔ کیا ان کو کوئی منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے؟ کوئی منع نہیں کرتا، اللہ کے گھر میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو باہر ہی ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ پیشے ور بھکاری کو بھیک دینا جائز نہیں ہے۔ کسی کو حوالہ چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے حوالہ لے سکتے ہیں، میں کوئی دور کا نہیں ہوں کہ بیان کر کے چلا جاؤں گا اور پھر کیا بول کے گیا تو پھر آپ مجھ سے سوال لیں گے، سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی بات جو میں کہہ رہا ہوں نا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور اپنی بات کا جواب دے ہوں میں آپ کے سامنے۔ عوام تیر چلانا میرا کام نہیں ہے۔